کھڑی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. قائدین کرام اور میرے بہنوں اور بھائیوں، آج 16 دسمبر ہے اور ایک سکوت ڈاکہ نہیں بلکہ ایک انتہائی سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس کی وجوہات جاننا بھی ضروری ہے، اور کچھ اس پر کام بھی ہوا تھا. ایک مدرمان کمیشن رپورٹ بھی بنی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جن معاملات پر یہ سانحہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات اب بھی موجود ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جب لیاقت علی خان امریکہ کے دورے سے واپسی پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ بعض دفعہ آپ ہماری زبان میں ذرا تلخی دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ بھارت دنیا میں واحد ملک ہے جو اپنے ہمسائے کی وجود کو ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس دن سے وہ لگا ہوا ہے 47 سے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور یہ تقسیم بھی ختم ہو جائے. وہ پہلے انہوں نے پیسے روک لیے، پھر جو فوج کا سامان دینا تھا وہ روک لیا، اور جس شخص نے جو ان کا لیڈر تھا گاندھی، جب اس نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی حصے کے پیسے نہیں دیتے ہیں تو میں مرن برت رکھنے کو تیار ہوں، یعنی میں مر جاؤں گا لیکن میں روزے میں ہی رہوں گا، تو اس کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا. اور جس آدمی نے اس کو قتل کیا ناتھو رام اس کا نام تھا، اور وہ آج ان کا ہیرو ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا جو حق تھا ترقی کا، وہ اس کو نہیں دیا جاتا تھا. ایئر مارشل اصغر خان مرحوم مشرقی پاکستان گئے اور وہاں کی جو لیڈرشپ تھی ان کو ملے. واپسی پر میں نے ان کو دعوت دی اور ان سے حالات پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے ہر سال بجٹ میں پیسہ رکھا جاتا ہے لیکن وہ دیا نہیں جاتا. اور اکثر یہ بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کیپٹل فارمیشن کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر سرمایہ جو ہے جتنا بھی آپ لگائیں گے اگلا سیلاب آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور جھوٹ جو ہے اس کی دنیا میں مانگ نہیں رہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ الگ ہوئے ہم سے، انہوں نے اپنی معیشت بھی درست کر لی اور انہوں نے اپنا دفاع بھی درست کر لیا. ان کو بھی سمجھ آ گئی، عام آدمی کو بھی، کہ ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہمارا دشمن ہے. کیونکہ جس زمانے میں 1971 میں وہاں ہندوستان کی فوج بھیجی گئی، باقی لوگ بھیجے گئے، اور انہوں نے وہ وہاں فساد مچایا، جنگ میں حصہ لیا، اور آج بھی وہ جب پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب تھی اس کی تصویریں لے کر ہندوستان کا وزیر اعظم وہاں گیا اور وہاں ان کو کہا کہ ہم بھی شامل تھے آپ کو آزاد کرانے میں. تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ امریکہ نے ساتھ نہیں دیا، کہ چھٹا بیڑی بیڑا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جہاں ہم اپنے دشمنوں کو یاد رکھیں گے اور رکھنا چاہیے، وہاں ہم ان دوستوں کو بھی یاد رکھیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور اس کا جواز انہوں نے یہ بنایا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، اس کو الگ ہو جانا چاہیے تھا. ہماری خواہش تھی کہ وہ پرامن طریقے سے الگ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا.
تو لہذا اب ہو گیا ہے تو ہم دونوں کے ساتھ تعلقات برابر کے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے روس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، سوویت یونین نے، اور ان کی بھرپور حمایت کی، لیکن اس وقت کی جو حکمران تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ دیکھ سکتے کہ دنیا کے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں تھا۔ اور جب وہاں فوجی ایکشن کا منصوبہ بنایا گیا تو وہاں صاحبزادہ یعقوب خان مرحوم بڑے قابل آدمی، دوراندیش انسان تھے، انہوں نے یحییٰ خان کو خط لکھا کہ اگر آپ نے یہاں طاقت کا استعمال کیا تو جو چیز آج سے کئی سال بعد ہونی تھی ہو سکتا ہے کہ رک بھی جاتی، وہ اس سے دنوں کے اندر وہ شروع ہو جائے گی۔ اس خط کی ایک کاپی بھی انہوں نے مجھے دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے ان کی بھی نہیں مانی، اور انہوں نے وہاں فوجی ایکشن کر دیا، اور وہاں کی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہ پوسٹ پون کر دیا۔ یہ معاملات ایسے ہیں جو اگر آپ نگاہ دوڑائیں پیچھے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسی ایسی فاحش غلطیاں کی گئی ہیں جس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے خود ہم ان کو دھکیل رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جب ان کو ہندوستان کی اصل نیت کا بھی پتہ لگا تو اب وہاں کے حالات کافی بدلے ہوئے ہیں۔ یعنی جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے وہاں 5 اگست کو انہوں نے ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو سب سے بڑا مظاہرہ اس کے خلاف بنگلہ دیش میں ہوا، کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہوا، کسی اور بڑے ملک میں بھی نہیں ہوا، لیکن بنگلہ دیش میں سب سے بڑا جلوس نکلا اور مظاہرہ ہوا کشمیریوں کے حق میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے، جو میں ایک وفد کے ساتھ 1978 میں وہاں گیا تھے ہم، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جتنی محبت انہوں نے ہمارے اس وفد کے ساتھ کی کہ میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی بڑی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے جو سفیر صاحب تھے ہمایوں خان، انہوں نے بندوبست کیا، اور یہ ڈرتے ڈرتے ساتھ میرے نہیں گئے کہ وہاں شاید کوئی اور قسم کا ماحول پیدا ہو جائے، لیکن مجھے اپنی گاڑی سے اترنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ لگا کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو سکا۔ وہ میرے ہاتھ چومتے تھے، اس لیے نہیں کہ مجھے جانتے تھے، بلکہ یہ کہ میں پاکستانی ہوں۔ اس لیے میں اب اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے سفیر صاحب جو ہیں ان کو ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بار درخواست کی ہے کہ میرے اور سٹاف کو بھی آپ ویزا دے دیں، لیکن انہوں نے آج تک نہیں دیا۔ کہ میں اب یہاں اکیلا ہوں اور ایک میرا چپراسی اور تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہ بات سینٹ میں اٹھائی۔ اس وقت اتفاق سے شاہ محمود قریشی وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کل ہی جا کر ان سے پتہ کروں گا اور جتنے ان کو ویزے چاہیے ہوں گے ہم دیں گے۔ میری یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ہمارے تعلقات آپس میں پھر دوبارہ، چلو 2 آزاد ملک ہی صحیح، لیکن ان کے اندر بھی اگر ہمارے لیے کچھ جذبہ موجود ہے تو ہمیں اس کا بھی بدلہ بہتر طریقے سے، احسان کا بدلہ بہتر طریقے سے دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ماحول ایسا موجود ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی وہاں گئی، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پاکستانیوں کو بھی وہاں بھرپور ان کی حمایت بھی کی، اور وہ کوشش کی کہ ان کو بھی شاباش دی جائے اگر ہمارے کوئی وہاں اچھا کھیلتے تھے یا چھکے لگاتے تھے، چوکے لگاتے تھے۔ تو وہاں یہ ماحول موجود ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا اثر رکھتی ہیں اور ان کا ایک ارادے سے، ایک طریقے سے، ایک منصوبے سے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا اے پی ایس کا بھی، پشاور میں جو بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور 150 انسان بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو وہاں خون میں نہلایا گیا اور اس کا کوئی مداوع یا جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو کوئی سزا وغیرہ میرے نہیں خیال کہ کوئی ہوئی ہے کہ نہیں، اور وہاں ان کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی اور ایسا کیوں ہوا؟ تو اس لیے پاکستان اب بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے۔ اور آج ہی میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر شبر زیدی جو چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں اسی حکومت نے لگائی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی اگر یہ غلط پالیسیاں ختم نہ کی گئی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یعنی وہ آدمی جو اس ادارے کا سربراہ تھا جو اس سارے معاملات کو سنبھالتا ہے، اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں تو اپنے ہاتھ کٹوا دیے ہے، اور وہ آدمی آج حکمران ہے جو کہتا تھا اگر مجھے مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن